میاں عامر محمود کے پرائیویٹ گارڈز کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ طلبہ کی ٹانگیں توڑیں؟ ان کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ طلبہ کے سر پہ ڈنڈے برسائیں؟ اور اس پروسیس کے ساتھ ہم لاہور سے یہ پروسیس شروع کر رہے ہیں، آج یہ اناؤنس کر رہے ہیں۔ اس اناؤنسمنٹ کے بعد پورے پاکستان میں اور اس کے زیر انتظام علاقوں میں جو پروگریسو طلبہ تنظیمیں ہیں، ہم ان سب کو آن بورڈ لیں گے، ان سب کو کنونس کریں گے کہ اپنے کنوینئنس کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق وہ اپنا مارچ کا اعلان کریں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم پورے پاکستان کی تمام ترقی پسند طلبہ تنظیمیں جتنی موجود ہیں ان کو آن بورڈ لے کر پورے پاکستان کے اندر ایک فورسفل مارچ کریں۔ پہلے تو آپ نے بات کی 20 نومبر کے حوالے سے، تو آج اس پریس کانفرنس کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو اور ریولوشنری اسٹوڈنٹس فرنٹ جو ہے وہ ملک گیر طلبہ یکجہتی مارچز کی اناؤنسمنٹ کرے۔ کیونکہ ہم لوگ طلبہ کو ایک آگے کا لاہے عمل دے رہے ہیں۔ یہی پریس کے ساتھیوں کی طرف سے بار بار ماضی میں بھی سوال آتا رہا کہ احتجاج تو آپ نے ایک کر دیا، لیکن آگے کا آپ کا کیا لاہے عمل اور آگے آپ لوگ کس طریقے سے آرگنائز کریں گے؟ اب آگے کا جو ہمارا لاہے عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پاکستان کے اندر طلبہ کو آرگنائز کریں گے۔ طلبہ کو آرگنائز کرنے کے لیے ہم لوگ تمام تر تعلیمی اداروں کے اندر جائیں گے، چاہے وہ اسکول ہیں، چاہے کالجز ہیں، چاہے یونیورسٹیز ہیں، اور ان تمام تر تعلیمی اداروں کے طلبہ کو منظم کر ہم لوگ ایک منظم اور زبردست قسم کا طلبہ یکجہتی مارچ کریں گے۔ اس مارچ کے جو بنیادی مطالبات ہیں ہمارے، سب سے پہلے ہم طلبہ یونینز کی بحالی کی بات کریں کہ طلبہ یونینز کو بحال کیا جائے اور اس کا شیڈیول فوری طور پہ جاری کیا جائے۔ دوسری ڈیمانڈ اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز کی ہے، جن کے اندر ہم لوگ اپنی یونین کے ریپرزنٹیٹیوز کی بات کریں یا جمہوری طریقے سے الیکٹڈ اسٹوڈنٹس کی بات کریں کہ وہ اس میں ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان مارچ کی جو ڈیمانڈ ہے اور آج کی پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ طلبہ کے اوپر کیے جانے والے بدترین تشدد کو کنڈیم کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی جی پنجاب سمیت دیگر تمام تر لوگوں کے خلاف کارروائی کی ڈیمانڈ کرنا تھا جنہوں نے طلبہ کے اوپر سڑکوں پہ طلبہ کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی ہے، جنہوں نے ان طلبہ کے اوپر بدترین قسم کا تشدد کیا۔ اور آج کی اس پریس کانفرنس کے تھرو ہم لوگ اپنی حکومت سے بھی یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ میاں عامر محمود کے پرائیویٹ گارڈز کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ طلبہ کی ٹانگیں توڑیں؟ ان کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ طلبہ کے سر پہ ڈنڈے برسائیں؟ آج ہم لوگ یہاں پر اس پلیٹ فارم کی وساقت سے اس کی ایک تو بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام تر لوگوں کے خلاف کارروائی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس پریس کانفرنس میں ہم لوگ ایک کلیئرلی جو میسج دینا چاہتے ہیں وہ میسج ہماری طرف سے یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی طلبہ کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف یہ جو 2 نمبر جعلی اور من گھڑت مقدمے بنائے گئے، ان تمام تر مقدمات کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور تمام تر طلبہ کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر کسی بھی طالب علم کے خلاف کوئی بھی تعلیمی کارروائی کی گئی، کسی کو سسپینڈ کیا گیا، کسی کو ایکسپیل کیا گیا یا کسی کے خلاف کسی بھی قسم کا ڈسپلنری ایکشن لیا گیا، تو پھر حالات خراب ہونے کی ذمہ دار کالجز اور یونیورسٹیز کی انتظامیہ ہوگی اور یہ حکومت جو ہے وہ ذمہ دار ہوگی۔ دوسری جو آپ نے بات کی کیس کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ابھی تک جو ہے ڈیٹیلز اس کی ایک تو نکل کے سامنے نہیں آئی ہیں، اور میڈیا کے اوپر جو ہے ہم لوگوں نے دیکھا کہ حکومت کا پروپیگنڈا تھا، اور ایک بہت بڑا جس کو کہہ سکتے ہیں عین ممکن یہ ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہی نہ ہوا۔ اگر اس قسم کا واقعہ نہیں ہوا، آپ کی بات مانتے ہوئے ہم ایک سیکنڈ کے لیے آگے چلتے ہیں کہ اگر اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا تو اس قسم کی یا اتنے بڑے لیول کے اوپر مس انفارمیشن کیوں پھیلی؟ اتنے بڑے لیول کے اوپر مس انفارمیشن اس وجہ سے پھیلی کیونکہ سب سے پہلے کالج کی انتظامیہ نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا، اور نمبر 2 ہماری حکومت نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا۔ اگر اس طرح کے میکینزمز تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہوتے کہ طلبہ جاتے، طلبہ انکوائر کرتے یا ان کمیٹیز کا حصہ ہوتے، ان کو رسائی ہوتی تمام تر انفارمیشن تک، تو اس قسم کی بڑے لیول کے اوپر مس انفارمیشن نہیں پھیلتی۔ بہت شکریہ۔ اصل میں یہ پوری ایک ٹریڈیشن ہے، آپ تمام صحافی حضرات اس سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جو 19 سے 18 سے پچھلے 5 سالوں سے مارچز ہوتے آ رہے ہیں، اس میں اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی ہی مارچ فارم ہوئی تھی، اور اس پروسیس کے ساتھ ہم لاہور سے یہ پروسیس شروع کر رہے ہیں، آج یہ اناؤنس کر رہے ہیں۔ اس اناؤنسمنٹ کے بعد پورے پاکستان میں اور اس کے زیر انتظام علاقوں میں جو پروگریسو طلبہ تنظیمیں ہیں، ہم ان سب کو آن بورڈ لیں گے، ان سب کو کنونس کریں گے کہ اپنے کنوینئنس کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق وہ اپنا مارچ کا اعلان کریں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم پورے پاکستان کی تمام ترقی پسند طلبہ تنظیمیں جتنی موجود ہیں ان کو آن بورڈ لے کر پورے پاکستان کے اندر ایک فورسفل مارچ کریں اس پورے نومبر کے جو ہم نے شیڈول دیا اس حوالے سے۔
یہ ابھی آپ کی سے جو بات سامنے آئی ہے تو یہ آپ ہراسمنٹ کا کیس آپ بلڈ کر رہے ہیں جس میں ریپ کیس آپ نے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ ریپ نام کی کوئی چیز دوسرا یہ نہیں، پہلی بات ہم ایسا ڈینائی نہیں کر رہے، یہ بقول اس سوال کے جو آیا تھا ہم نے ان کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، ہم ڈینائی نہیں کر رہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اس وقت دفاعی پوزیشن میں طلبہ پہ کیسز آفر کیے ہوئے ہیں، طلبہ پہ یہ آپ جوڈیشل کمیشن کی مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ اس مجموعہ کے مساج کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیس اگر ہوا ہے اور یقیناً ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کا یقین ہے یہ واقعہ ہوا ہے اور آپ یہ جاتی ہوئی ہے اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، آپ اس کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ جوڈیشل بلکہ ہائی کورٹ میں کل آئی جی بھی پیش ہوئے تھے، آپ اس میں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل آپ کی بات درست ہے، اگر آپ کے پاس پریس ریلیز موجود ہو، نہیں تو دیتے ساتھی ان کو، اس میں تیسرا مطالبہ ہمارا یہی ہے، یہ جو بھی بات کرنے کی طرف جا رہے تھے ساتھی، کہ طلبہ کی شمولیت کے ساتھ آزادانہ کمیشن بنایا جائے جو پچھلے چند سالوں میں تعلیمی اداروں میں ہونے والے ہراسانی کے تمام واقعات کی تحقیقات کرے اور ان کو پبلک کیا جائے۔ ہم یہ کمیشن کی تکرار سن کر بہت تھک گئے ہیں۔ واقعہ ہوتا ہے، کوئی حکومتی اہلکار آ کے کہتا ہے کمیشن بنے گا، وہ کمیشن کچھ دنوں بعد نہ رپورٹ آتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے۔ ہم اس واقعے کے، یہ میں ایک دفعہ پھر کہہ دوں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ آف پنجاب جو چیف منسٹر ہیں وہ کہتی ہیں کہ واقعہ نہیں ہوا، تو سب سے پہلے معطل کریں اس وزیر کو جس نے آ کر یہ بیان شروع کیا تھا، تب سمجھ لگے گی۔ جب تک اس کو فارغ نہیں کیا جاتا تب تک اس بات میں وزن رہے گا کہ واقعہ ہوا ہے، تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ کیا جس کا جو دل کرے آ کے کرے، اور یہ آپ کی بات درست ہے، ہم آزادانہ کمیشن کی طرف بھی جائیں گے، لیکن ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں یہ بات کمیشنوں کی نہیں ہے۔ جب تک نوجوان خود نہیں آئیں گے میدان عمل میں، تب تک یہ جھنڈی ہم اب ہر دفعہ لینے والے نہیں ہیں۔ آپ لوگوں سے نکلنے کا مطلب جو تھا بنیادی طور پر ایک واقعہ تھا، اس واقعے کی بابت آپ لوگ خود بھی اس بات کو بھی جو نظر آ رہا ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی پروف نہیں، ٹھیک؟ اچھا، اور اب آپ دوسرا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہراسمنٹ کے پچھلے کیسز ہیں ہم اس کی بنیاد پہ سڑکوں پہ ہیں، تو کیا آپ لوگ سڑکوں پہ آنے کا ہی بہانا چاہتے ہیں کہ آپ آگے اسپیسیفک کسی کیس کو جو ہے نا وہ سالو کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم نہ صرف ہم بلکہ پاکستان میں موجود ہر نوجوان کے لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ سڑکوں پر نہ آئیں، وہ آرام سے اپنی تعلیم حاصل کریں۔ اور اس حوالے سے یہ واقعہ، میں پہلے آپ شاید لیٹ ہوئے ہیں، میں نے بات کا ہم نے شروع ادھر سے کیا کہ اس واقعے کے اوپر نکلنے والے نوجوان، ان کے اوپر ہونے والا تشدد، وہ لاٹھیاں کھا رہے ہیں، تو وجہ کچھ اور ہے، وجہ تعلیمی نظام کے اندر کوئی گڑبڑ ہے۔ اس گڑبڑ کا اس خاص طور پر یہ پنجاب کالجز والا جو واقعہ ہے، اس واقعے کی تحقیق ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم جی ہمارے پیچھے ایویڈنس ہیں۔ اب بہاولپور یونیورسٹی کے ایویڈنسز کو آپ بھول گئے، آپ بلوچستان کے ایویڈنسز کو بھول گئے۔ ہمارے پاس سارے ایویڈنسز بھرے پڑے ہیں، ہمارے پاس وہ اربوں روپے نہیں ہیں جو میاں عامر کے پاس ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، ہم اپنا حق مانگنے کے لیے باہر آتے ہیں۔ ہم ان کو کہہ رہے ہیں، اپنے لیے نہیں کہہ رہے، ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت آزادانہ کمیشن بنائے، بیچ میں طلبہ کو ڈالے۔ اگر یہ واقعات نہیں ہوئے، کیا یہ واقعہ صرف یہاں نہیں ہوا؟ اچھا، اس واقعے کے ساتھ اب جہلم میں جو اگلے دن اس کے 8ویں جماعت کی طلبہ کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، جس کی FIR موجود ہے، ایک بیوہ ماں نے اپنی بیٹی کی FIR کرائی ہے، اس پہ بھی بات نہیں ہوگی۔ ہم اس ایک واقعے پہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے، ہم اس پورے طریقہ کار کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ جو طاقت دیتا ہے نوجوانوں کو آپریس کرنے کا، جس پہ پوری کی پوری تفصیلی بات رکھی ہے کہ کیا ہوتا ہے ہراسمنٹ کمیٹیز۔ اور صرف اس ایک واقعے کے لیے نہیں ہے، ہم بیسیکلی مارچ جو اناؤنس ہوا ہے وہ طلبہ یونین کی بحالی کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ طلبہ یونین بحال ہوگی، یہ تشدد بھی ختم ہوگا، یہ جو ہراسانی کے واقعات ہیں یہ بھی ختم ہوں گے، یہ جو فیسوں میں اضافہ ہے یہ بھی ختم ہوگا، یہ جو نجی تعلیمی اداروں کی بدماشی ہے یہ بھی ختم ہوگی، تعلیم کی نجکاری ختم ہوگی۔ طلبہ یونین بحال کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ سوال ہم سے بھی پوچھ رہے ہیں، بہت خوش آئند ہے، یہاں حکومتی نمائندے آتے ہیں، میری گزارش ہے آپ تمام ساتھیوں سے، ہمارے بہاف پہ ان پہ ضرور پوچھا کریں کہ طلبہ یونین بحال کیوں نہیں کرتے آپ لوگ۔